میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. اور خانہ کعبہ یہ کیا؟ یہ ایک بلڈنگ ہی تو ہے، ایک چکور مربع صورت میں ایک بلڈنگ ہے. اور ابرہہ اس نے سوچا کہ لوگ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو میں کیوں نہ اپنے ملک یمن یا حبشہ کے درمیان میں ایک ایسی بلڈنگ بناتا ہوں جو خانہ کعبہ سے خوبصورت ہو، اور لوگ خانہ کعبہ کے بجائے ادھر یمن اور حبشہ کے اندر آ کر وہ اس بلڈنگ کا طواف کریں. گویا کہ اس نے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا مقابلے میں، اس کے مقابلے میں اپنے یہاں پر ایک بلڈنگ بنائی اور اس کو خانہ کعبہ سے زیادہ خوبصورت بنایا، تاکہ لوگ خانہ کعبہ سے کٹ کر وہ یمن اور حبشہ کی اس بلڈنگ کا جو ابرہہ نے بنائی ہے اس کا طواف کریں. لیکن جب ابرہہ، عرب کے لوگوں کو جب پتہ لگ گیا کہ ابرہہ بادشاہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں یمن اور حبشہ کے درمیان میں ایک بلڈنگ بنائی ہے اور لوگوں کو ادھر کی طرف کہہ رہا ہے کہ ادھر آ کے طواف کرو، عرب میں سے ایک شخص اٹھتا ہے. اٹھنے کے بعد وہ یمن اور حبشہ جا کر اس بلڈنگ کے اندر جو ابرہہ نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں بنائی تھی اس میں جا کر گندگی اور ناپاکی کر کے اس گھر کو ناپاک کر دیتا ہے. جب ابرہہ بادشاہ کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے، ابرہہ بادشاہ اس غصے میں اور تیش میں آ کر کہ عرب کے ایک آدمی نے آ کر میرے اس گھر کی توہین کی ہے، اس نے عزم و ارادہ کر لیا اور عزم مصمم کر لیا کہ اب میں نے خانہ کعبہ کو گرا دینا، میں نے خانہ کعبہ کو زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دینا ہے، اور خانہ کعبہ مٹ جائے گا اور میری یہ بنائی ہوئی بلڈنگ اسی کی لوگ طواف کریں گے، اسی کی زیارت کیا کریں گے. لیکن ابرہہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جو خانہ کعبہ کے اندر تو بلڈنگ دیکھ رہا یہ کسی عام انسان کا بنایا وہ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے حکم سے بنایا گیا ہے. جب یہ ابرہہ بادشاہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ کی طرف اپنے لشکر کو لے کر چلتا ہے، جب وہاں پہنچتا ہے مکہ کے باہر وہ پہلے پڑاؤ کرتا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ مکہ کے لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے سب سے پہلے اس نے مکہ کے جتنے بڑے بڑے سردار تھے ان کے مال مویشوں کو اس نے قید کر لیا، بند کر لیا، جس میں حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے ان کے 200 اونٹوں کو پکڑ کر ان کو بند کر لیا. جب حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے وہ اس وقت خانہ کعبہ کے متولی اور صدر تھے، جب ان کو پتہ لگ گیا کہ میرے 200 اونٹ ابرہہ نے مکہ کے باہر بند کر لیے ہیں، حضرت عبد المطلب اس ابرہہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس سے کہتے ہیں اے بادشاہ تو نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے، تو میرے اونٹ واپس دے دے. اب یہ ابرہہ جو بادشاہ تھا یہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا میں تو سوچ رہا تھا کہ تو خانہ کعبہ کا متولی ہے، تو خانہ کعبہ کا ذمہ دار اور صدر ہے، اور تو میرے پاس آ کر خانہ کعبہ کے متعلق بات کرتا کہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے کیوں آیا ہے، گرانے کے لیے کیوں آیا ہے. لیکن اے عبد المطلب تو نے خانہ کعبہ کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی، تو نے تو صرف اپنے اونٹوں کے تعلق سے بات کی. یہاں پر حضور کے دادا حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کے تعلق سے بات کروں گا، خانہ کعبہ کا مالک خدا ہے، وہ خود اس کی حفاظت ہے. اتنی بات کہہ کر جب ابرہہ نے یہ بات سنی اس نے اونٹ دے دیے اور رات گزر گئی. جب صبح ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کو لے کر چل رہا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، جب وہ چلنے لگا جن ہاتھیوں پر وہ سوار تھا ان ہاتھیوں میں سے ایک ہاتھی کا نام آج بھی تاریخ کے اندر موجود ہے جس کا نام محمود تھا. جب وہ ہاتھی کو خانہ کعبہ کی طرف چلاتے تھے وہ ہاتھی نہیں چلتے تھے، جب کہیں ادھر ادھر چلاتے تھے وہ چلنا شروع کر دیتے تھے. لیکن ابرہہ نے زبردستی کر کے ان لشکریوں کو اور ہاتھیوں کو خانہ کعبہ پر جب حملہ کے لیے بھیج دیا، ادھر سے اللہ رب العزت نے اپنی کمزور مخلوق جس کو ہم ابابیل کہتے ہیں، ابابیل کہتے ہیں پرندہ،
अबाबील जो हमने देखा होगा कि आपके घरों में भी कभी वो घोंसला बनाती हैं, मंगू से जो मिट्टी होती, मिट्टी बनाकर वो बनाते हैं, छोटी छोटी कमजोर चिड़िया होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबाबील का एक लश्कर इस अब्राहा के लश्कर पर भेज दिया, और उन चिड़ियों के मुंह में क्या थे? एक कंकर मुंह में था, एक कंकर एक पांव में, दूसरा कंकर दूसरे पांव में। नहीं, एक चिड़िया के पास 3 कंकर थे, और वो चिड़ियों का लश्कर उस अब्राहा के लश्कर पर जब आए, ऊपर से जब उन्होंने वो पत्थर और कंकरियां फेंके, और अल्लाह की कुदरत देखे, जब एक कंकर किसी लश्करी के सर पर लगता था तो सर पर लगने से वो खुद उसके 2 फाड़ हो जाते थे। वहां से वो कंकर नीचे हाथी पर गिरता था, हाथी के भी वहां से 2 फाड़ हो जाते थे, और वो कंकर नीचे जमीन पर गिर जाता था। इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन अब्राहा के लश्कर को हलाक कर दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में एक सूरत नाजिल फरमा दी, कहा ओ मेरे आका, ओ मेरे नबी, इन मुश्रिकीन मक्का से कह दो, जो मुश्रिकीन मक्का कहते हैं हम मोहम्मद को मिटा देंगे, हम मोहम्मद के दीन को मिटा देंगे, हम मोहम्मद की शरीयत को मिटा देंगे, अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, क्या ये नहीं देखते हैं कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या रब ने उनके मकर फरेब को खत्म ना कर दिया? वो अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और महबूब इनसे कह दो कि हमने उनके ऊपर वो छोटे छोटे अबाबील परिंदे ना भेजे, तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, कि जब उन पर छोटे छोटे पत्थरों के कंकर डालते थे, फजअलहुम कास्फि माकूल, गोया कि वो ऐसा हो गए जैसा कि खाया हुआ भूसा होता है। जब एक जानवर घास खाता है और मुंह में चबाता है, जिस तरीके से मुंह में चबाने के बाद वो घास बन जाता है, रब कहता है कि जो मेरे घर को मिटाने के लिए आए थे हमने उनको वैसा ही कर दिया। लेकिन याद रखें, वो अब्राहा का लश्कर, वो अब्राहा जो अपने आप को ताकतवर कहता था, जब उसने खाने काबा का मुकाबला किया, वो खाने काबा अल्लाह के घर को मिटाने के लिए आया। खाने काबा आज भी मौजूद है, क़यामत तक रहेगा, लेकिन अब्राहा कल खत्म हो गया था, आज तक उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। लेकिन याद रखें, हमारे दीन और इस्लाम पर आज से नहीं, हमेशा से मुकाबला होता रहा, लेकिन हमारा दीन नहीं मिटा। आप देखें, मेरे आका करीम को और मेरे आका करीम की शरीयत को वहां के मुश्रिकीन मक्का ने मिटाने की कोशिश की। अबू जहल मिट गया, दीन हमारा आज भी जिंदा है। अबू लहब मिट गया, हमारी शरीयत आज भी जिंदा है। उतबा और शैबा मिट गए, हमारी शरीयत और दीन आज भी जिंदा है। और करबला के मैदान को देखे, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी शहादत देकर इस्लाम को जिंदा किया। और यजीद तो सोचता था कि हमने इमाम हुसैन को उसके सर को काटकर हमने शरीयत को खत्म कर दिया, दीन को खत्म कर दिया, लेकिन दीन आज भी जिंदा है, यजीद का कहीं नाम और निशान नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और हर दौर में, हर सदी में इस्लाम पर हमला होता रहा, लेकिन हमारा दीन और हमारा इस्लाम न कल मिटा था न कल मिटेगा। लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम के ऊपर उंगलियां उठाई, जिन लोगों ने दीन और इस्लाम को मिटाने की कोशिश की, वो खुद मिट गए, उनका नाम और निशान न रहा। लेकिन हमारा दीन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। लेकिन लोगों, ये तो हमें यकीन है, ये तो हमारा ईमान है। कोई कितना भी पावरफुल आ जाए, कोई कितना भी ताकतवर आ जाए, और वो हमारे मसाजिद को, हमारी खानकाहों को, हमारे दीन को मिटाने की कोशिश करे, वो मिट जाएंगे, लेकिन हमारा दीन न मिटा था न मिटेगा, इंशाअल्लाह क़यामत तक ये रहेगा। लेकिन याद रखें, कुरान को मिटाने वाले, आज आप असमत कुरान कॉन्फ्रेंस में आए हैं, मुझे बताइए कितने लोगों ने कुरान पर हमले की, कितने लोगों ने कुरान को बदलने की कोशिश की, कितने लोगों ने इस कुरान पर हमले किए। लेकिन क्या हमारे कुरान 1400 साल से लेकर आज तक किसी एक जबर में फर्क आया? किसी जेर में फर्क आया? किसी नुक्ते में फर्क आया? हम यहाँ एक किताब छापते हैं, एक अखबार छापते हैं,
اور آپ نے دیکھا ہو چاہے وہ اخبار ہو کتاب ہو کوئی بھی ہو، جب وہ پریس سے چھپتا ہے ضرور کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوتی ہے، بے شک لیکن ہمارا یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن بھی تو چھپتا ہے لیکن آج تک ہمارے قرآن کی چھپائی میں آج تک ایک نقطے کی فرق نہیں، ایک نقطے کا فرق نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رب خود کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا ہے، ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن نہ مٹا تھا نہ مٹے گا، لیکن لوگوں اگر ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا دین نہیں مٹے گا، ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا قرآن نہیں مٹے گا، ہمارا یہ ایمان ہے ہماری مساجد کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، لیکن اب ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ یاد رکھیں، آج اگر ہمارے اس قرآن پر حملے ہو رہے ہیں، مٹا تو اس کو کوئی نہیں سکتا ہے، ہمارے دین پر حملے ہیں اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، ہماری شریعت پر حملے ہیں اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، لیکن آج یہ اگر حملے ہو رہے ہیں تو یہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے۔ مجھے بتائیے یہاں پر ہمارا اتنا بڑا مجمع ہے، بتاؤ آج صبح ہم نے کتنے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کی؟ حق آج صبح ہم میں سے کتنے لوگوں نے نماز فجر ادا کی ہے؟ آج صبح ہم میں سے کتنے لوگ اذان سننے کے باوجود بھی مسجد میں گئے ہوں گے؟ آج اپنے اس علاقے میں کہیں دور کی بات نہیں کروں، اپنے اس علاقے پر نظر دوڑائیں، کتنی ہماری مساجدیں ہیں جن مساجد میں اذان نہیں ہوئی ہوگی؟ کتنی ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ بغل میں مسجد ہے لیکن ہم مسجد تک نہیں پہنچے؟ کیا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے نماز مٹے گی؟ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے قرآن مٹے گا؟ ہم مسجدوں کو آباد نہیں کریں گے ہماری مسجدیں مٹیں گی؟ ہم دین پر عمل نہیں کریں گے ہمارا دین مٹے گا؟ نہیں مٹے گا۔ لیکن اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم مٹ جائیں گے، ہمارا کہیں تاریخ میں نام و نشان نہیں رہے گا۔ دین کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے، اگر ہم مسجدوں کو غیر آباد کریں گے تو وہ مسجدیں غیر آباد نہیں، وہ ہمارے گھر غیر آباد ہیں۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، قرآن کو ہم ایسے چھوڑیں گے، قرآن نہیں مٹے گا ہم مٹیں گے۔ اگر ہم دین پر عمل نہیں کریں گے دین زندہ رہے گا، مٹیں گے تو ہم مٹیں گے۔ بتاؤ کل ہم کیا اللہ کے سامنے جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اور آج ہمارے لوگوں کی حالت کیا ہے؟ آج ہم نے اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی جھگڑوں کی وجہ سے ہم نے مسجد الگ کی ہے۔ آج ہم نے اپنی ذاتی مفاد کی وجہ سے، قوم پرستی میں، اپنے دیگر معاملات کی وجہ سے ہم نے قرآن اور مساجد اور دیگر معاملات کو ہم نے الگ کیا ہے۔ کیا ہم یہی مسلمان ہیں؟